الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنین کو کامیاب کرے گا، ان کی جیت ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور کافر ہار جائیں گے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی تکلیفوں کا بیان فرمایا ہے، اور پھر اس تکلیف کے آنے پر مومن اور کافر کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی تکلیف کسی کو پہنچتی ہے تو وہ صرف اللہ کی اجازت سے پہنچتی ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے ملتی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا اگر چاہے کسی کو بچانا چاہے، لیکن اللہ نے موت لکھی ہے تو موت آئے گی۔ اگر پوری دنیا کسی کو مارنا چاہے، اللہ اگر بچانا چاہے، اللہ بچا سکتا ہے اس کو۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت پہنچے کسی پر بھی، کوئی بھی تکلیف، تو وہ اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے آتی ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں پہنچتی ہے، اور اللہ بہت سی مصیبتیں معاف کر دیتے ہیں، تم سے مصیبتیں ٹال دیتے ہیں تمہارے گناہوں کی پاداش کی وجہ سے۔ تو اس آیت کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب تم کوئی غلط حرکت کرتے ہو، کوئی تکلیف کا کام کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کی اجازت سے تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ کہتے ہیں کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی لگتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے یہ اللہ کی طرف سے تکلیف مجھے پہنچی ہے، یہ صدمہ مجھے، یہ نقصان مجھے اللہ کی طرف سے پہنچا ہے۔ تو اسی لیے قرآن میں حکم ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف، مشکل، مصیبت آ جائے، کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے، تو مومن بندے صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے تھی اور ہم بھی اللہ کی طرف جائیں گے۔ تو یعنی آج اگر یہ گیا یا یہ مال ختم ہو گیا، کل کو ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر آج کسی عزیز قریب رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو کل ہمارا بھی انتقال ہو جائے گا۔ تو اس طرح مومن تقدیر پر اور اللہ کے حکم پر مطمئن ہو کر صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ باقی جو کافر ہوتا ہے وہ واویلا مچا دیتا ہے، وہ چیخنے چلانے لگتا ہے، اور وہ رونے لگتا ہے، وہ احتجاج کرنے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آوازیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ایک وہ شادی اور خوشی کے وقت عورتیں گانا گائیں، ان کی آواز باہر جائے اور ساز و مزامیر وغیرہ کے ساتھ، تو اس پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ اور دوسرا تکلیف کے وقت چیخ چلا کر بیان کر کے بندہ روئے۔ اب دیکھو تکلیف اور مصیبت میں غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، آنسو آ جائیں پرواہ نہیں ہے، ہچکیاں آ جائیں پرواہ نہیں ہے، آہستہ روئے بندہ پرواہ نہیں ہے، اور جو
اونچی آواز میں چیخ چیخ کر روئے، لوگوں کو بتائے، پھر بیان کرتا رہے مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، مجھے یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، فلان کیوں مر گیا، نہ مرتا تو اچھا تھا، اور میں کیوں بچ گیا، اس کی جگہ میں مرتا۔ اسی طرح جو ہے تو مختلف باتیں کر کے رونا، اس سے جو ہے تو جو مومن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ کا بھی حکم ہے کہ صبر کرو اور نماز پڑھو جب تمہیں مصیبت اور مشکل آ جائے۔ سورہ بقرہ میں بیان ہے کہ تم صبر کرو اور نماز پڑھو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ کے رسول نے جو اللہ کا حکم تمہیں بتایا ہے اسی کی فرما برداری کرو، اسی کے مطابق چلو، یعنی غم کو بھی صبر کے ساتھ جھیلو۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اس سے پھر گئے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پھر گئے، اطاعت سے پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو پھر ہمارے رسول کا کام صرف یہ ہے کہ وہ کھول کر بیان کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگوں تک حق پہنچاتا ہے۔ اب کوئی اگر عمل نہ کرے وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، اسی لیے اللہ اور رسول کا جو حکم ہمیں پہنچے ہم اس پر عمل کریں، اگر عمل نہیں کریں گے ہمارا اپنا نقصان ہوگا، رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے اطاعت نہیں کی پھر گئے تو ہمارے رسول پر صرف حق پہنچانا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ اللہ پر مومن بھروسہ کریں، مومن اپنے رب پر بھروسہ اور توکل کریں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے اللہ ہر مصیبت، ہر تنگی، ہر پریشانی میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر تنگی میں کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق دیتے ہیں کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پر توکل کرتا ہے، یقین کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔